بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سبق نمبر 24 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ التکویر کی آیت نمبر 22 سے لے کر اختتام سورۃ تک کا ترجمہ و تفسیر وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتہ کو صاف کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر غیب کی خبروں کو بتلانے میں بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن مجید کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم لوگ پھر کدھر چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بس یہ تو جہان والوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، ایسے شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ تعالی جو چاہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ صاحب جو ہے نا، یہ ساتھی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصحاب اور صحب آتی ہے۔ باب سمع سے صاحب یصحب صحابۃ و صحبۃ، ساتھ رہنا۔ مجنون جو ہے یہ دیوانہ ہے اس کا معنی، اور صیغہ اس مفعول ہے۔ باب نصر سے جن یجن جنًا و جنونًا، اس کا معنی ہے عقل کا زائل ہونا، دیوانہ ہونا۔ الافق جو ہے یہ کنارہ ہے، اس کا معنی ہے کنارہ، اور اس کی جمع آفاق ہے۔ المبین، یہ بھی باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ابان یبین ابانتاً کا معنی ہے ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا۔ غیب جو ہے مصدر ہے باب ضرب کا، غاب یغیب غیباً، اس کا معنی ہے مخفی بات۔ ظنین جو ہے نا، یہ باب سمع سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بخیل۔ اور ظن یظن ظنًا، بخل کرنا۔ شیطان، اس کا معنی ہے سرکش۔ اس کا مادہ جو ہے یہ شطن ہے، اور شطن کا معنی ہے دور ہونے کے، چونکہ یہ بھی خیر اور بھلائی سے دور ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا۔ الرجیم کا معنی ہے مردود۔ یہ صیغہ جو ہے فاعل بے معنی مفعول کے ہے۔ باب نصر سے رجم یرجم رجمن، لعنت بھیجنا، دھتکارنا۔ ذکر جو ہے یہ نصیحت اس کا معنی ہے، اور باب نصر سے ذکر یذکر ذکرا۔ العالمین، سب جہان، دنیا، یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم جو ہے یہ پیمانہ، یہ اسم اعلیٰ، اس لیے کہ عالم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے علامت ہے۔ یستقیم، یستقیم جو ہے یہ باب افعال سے صیغہ واحد مذکر، باب استفعال سے صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ استقام یستقیم استقامتاً، سیدھا ہونا اور درست ہونا۔ یستقیم اصل میں یستقوم تھا،
اور واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کاف کو دے دیا، اور پھر واو جو ہے نا یہ ماقبل مکسور ہو گیا تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ یستقیم ہو گیا۔ تشاؤون یہ صیغہ واحد جمع مذکر حاضر ہے باب فتح سے، اصل میں تتشاؤون تھا، اس کا معنی ہے چاہنا، اور اس کی ایک تا کو حذف کر دیا گیا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی تفسیر سماعت کیجیے گا۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جو حکم دے رہے ہیں وہ جو ہے من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتلایا گیا ہے اسے دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے ذریعے جو نازل کیا گیا اسے آگے بتلا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ منکرین نبوت یہ کہتے تھے کہ افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، کہ یا تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یا یہ کہ اس کو جنون لائق ہو گیا، اس کی وجہ سے اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کی نفی فرما دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں صاحبکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ رسول جو ہے نبوت سے پہلے 40 سال تک تمہارے درمیان رہے، اور ان کو جو ہے نا ان کا صادق ہونا اور امین ہونا تمہارے سامنے واضح ہو چکا، اور اس نے کبھی بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولا، تو اب اتنا بڑا جھوٹ کیسے جو ہے نا یہ بول سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس آیت کے اندر بھی ایک شبہ کا ازالہ کیا جاتا ہے کہ یہ شبہ کیا جا سکتا تھا کہ جس فرشتے کو جو وحی لانے والا ہے اس کو جو ہے نا فرشتہ سمجھ لیا گیا، اور در حقیقت جو ہے وہ فرشتہ نہ ہو، تو اس میں بتلایا گیا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو جو ہے وہ صاف کنارے پر دیکھا ہے، پہلے بھی دیکھا ہے اور اس کو صحیح جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرشتے کو دیکھنا ان کی اپنی اصلی صورت میں تھا، اور دوسری مرتبہ بھی جو ہے نا فرشتے کا یعنی جبریل علیہ السلام کا اپنی اصل میں صورت میں دیکھنا جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْرَةً أُخْرَى، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو لہٰذا اس میں یہ کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی غیر فرشتے کو جو ہے نا وہ فرشتہ سمجھ لیا گیا اور اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے کلام کو وہی سمجھ لیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر جو ہے غیب کی خبروں کے بتانے میں، یعنی جو وحی کے ذریعے ان کو غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں ان کو بتانے میں یہ بخل نہیں کرتے، جیسا کہ عام طور پر اس طرح کاہن وغیرہ جو خبریں بتاتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ بخل کرتے ہیں، اور اپنے 100 مطالبے رکھنے کے بعد وہ کسی جھوٹ گسوٹ کی خبر کو بتاتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اس پر وحی اتاری گئی یہ آگے اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن مجید کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس قرآن مجید میں جو ہے سراسر ہدایت اور سراسر نیکی کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ شیطان جو ہے ہدایت اور نیکی کا دشمن ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کے باوجود تم کہاں جا رہے ہو اور اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ قرآن مجید جو ہے
دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل وہی کرے گا جو سرکشی اور عناد کو چھوڑ کر ہدایت حاصل کرنے کی اپنے اندر طلب پیدا کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی ایک تو اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی اپنی کوشش اور طلب ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرنا اور اس پر ایمان لانا اور نصیحت حاصل کرنا یہ مشیت الہی پر بھی موقوف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یعنی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی پر چلنے کی اور ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجئے گا۔ وما صاحبکم بمجنون، واو جو ہے یہ استنافیہ ہے، ما مشابہ بلیسا، صاحب مضاف، کم مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر جو ہے ما کا اسم ہے، اور با جو ہے یہ زائدہ ہے، مجنون یہ ما کی خبر، ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے جو ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، واو جو ہے استنافیہ، لام برائے تاکید ہے، اور قد للتحقیق، رعا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر جو ہے یہ فاعل، اور ہو ضمیر ذوالحال ہے، کائناً شبہ فعل یہاں نکالیں گے اور اس میں ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور پھر آگے جو ہے نا با حرف جر، الافق موصوف، المبین صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، پھر جار مجرور جو ہے نا یہ مل کر کائناً کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے، کائناً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ حال ہوا ہو ضمیر ذوالحال کے لیے، پھر ہو ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا رعا فعل کا، اور رعا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استنافیہ ہوا۔ وما هو علی الغیب بضنین، واو جو ہے اس میں بھی عاطفہ ہے، اور ما جو ہے نا یہاں پر بھی مشابہ بلیسا، ہوا ضمیر جو ہے نا یہ اس کا اسم آ گیا، علی حرف جر، الغیب مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق کے مقدم ہو گیا غنین شبہ فعل کے، اور غنین شبہ فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا جو ہے نا شبہ فاعل، شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق کے مقدم سے مل کر یہ ما کی جو ہے نا یہ خبر ہوگی، ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول۔ اور اس کے بعد اگلی ترکیب واضح ہے، وہ اسی طرح ہے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، جو ہے یہ معطوف ثانی ہو جائے گا، تو وما صاحبکم بمجنون معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فا جو ہے یہ استنافیہ ہے، این اس میں استفہام یہ مفعول فی ہے، تذهبون فعل کے، تذهبون فعل واو ضمیر اس کا فاعل، پھر تذهبون فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، ان جو ہے یہ نافیہ ہے، اور ہوا ضمیر یہاں پر مبتدا ہے، الا حرف استثناء حصر کے لیے ہے، اور ذکر یہ موصوف ہے، العالمین یہ لام حرف جر، العالمین یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ مبدل منہ، اور آگے پھر لام حرف جر، من اسم موصول، شاء فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور من حرف جر ہے، اور قم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے شاء فعل کے، ان یستقیم یہ بتعبیل مفرد ہو کر
بتاویل مصدر ہو کر جو ہے نا یہ مفعول بھی ہوا شاء فعل کا، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ صلہ ہوا موصول کے لیے، اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر جو یہ بدل، پھر بدل مبدل منہ مل کر جو یہ قائن ان سے متعلق ہو کر یہ صفت ہو جائے ذکر موصوف کے، پھر ذکر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ واو جو ہے نا عاطفہ ہے، ما نافیہ، تشاءون فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل، اور یہاں پر الاستقامہ مفعول بھی جو ہے مخصوف ہے، الا حرف استثناء للحصر، وقت جو ہے یہ یہاں پر مخصوف نکالیں گے مضاف، ان مصدر یہ ہے، یشاء فعل ہے، اور لفظ اللہ جو ہے نا یہ موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو ہے فاعل ہوا یشاء فعل کا، یشاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ مضاف الیہ وقت مضاف کے لیے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا تشاءون فعل کا، اور تشاءون فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ مستانفہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہماری سورۃ التکویر کی تکمیل بھی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔